اور توبہ جو ہے، استغفار جس کا اتنا ذکر آیا، استغفار کوئی زبان کا کام نہیں ہے، یہ سمجھے ایک طرح کا ریئیکشن ہے جو گناہ کے نتیجے میں انسان کے اپنے اندر آتا ہے. یہ سیلف انفلکٹڈ پنشمنٹ ہے، یہ ایک ذہنی کرب ہے جس سے انسان خود گزرتا ہے نا، مینٹل ٹارچر سے انسان خود گزرتا ہے. تو استغفار یوں سمجھیے کہ خود ایک سزا ہے جو انسان اپنے آپ کو دیتا ہے. تو استغفار کا تعلق الفاظ سے نہیں ہے، استغفار کا تعلق احساسات کے ساتھ ہے، ریئلائزیشن کے ساتھ ہے، اس احساس کے ساتھ کہ مجھ سے قصور ہوا، اور پھر انسان الفاظ میں اس کو آرٹیکولیٹ کر دیتا ہے، اس کا اظہار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے. جو مسنون الفاظ ہمیں سکھائے گئے ہیں دعاؤں میں، یا جو قرآن میں ہمیں استغفار سکھائی گئی ہے، اس کے ذریعے سے وہ استغفار کر لیتا ہے. آگے فرمایا آیت نمبر 113، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے تو تمہیں غلط فہمی میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا، حالانکہ در حقیقت وہ خود اپنے سوا کسی کو غلط فہمی میں مبتلا نہیں کر رہے تھے اور تمہارا کوئی نقصان نہ کر سکتے تھے. اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے اور تم کو وہ کچھ بتایا ہے جو تمہیں معلوم نہ تھا، اور اس کا فضل تم پر بہت ہے. یہ خاص خصوصی خطاب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو منافقوں کے شر سے اور ان کی چالوں سے محفوظ رکھا، ورنہ انہوں نے تو کوئی کسر نہ چھوڑی تھی کہ الٹی سیدھی باتیں بتا کر آپ سے غلط فیصلہ کروا لیں. علم کو اور حکمت کو، نالج کو اور وزڈم کو بڑا فضل قرار دیا جا رہا ہے. رسول کی امتی ہونے کے لحاظ سے ہم بھی اللہ کے فضل کا، اللہ کی رحمت کا یہ معیار بنا لیں کہ ہمارے پاس علم دین ہو، ہمارے پاس امانت کا پاس ہو، ہمارے اندر ایمانداری اور دیانت ہو، اور ہم بغیر کسی بیرونی دباؤ کے انصاف پر قائم رہیں، اپنی ذات کے بارے میں بھی اور دوسروں کے بارے میں بھی. آگے فرمایا آیت 114، لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما. لوگوں کی خفیہ سرگوشیوں میں اکثر و بیشتر کوئی بھلائی نہیں ہوتی، ہاں اگر کوئی پوشیدہ طور پہ صدقہ اور خیرات کی تلقین کرے یا کسی نیک کام کے لیے یا لوگوں کے معاملات میں اصلاح کرنے کے لیے کسی سے کچھ کہے تو یہ البتہ بھلی بات ہے، اور جو کوئی اللہ کی رضا جوئی کے لیے ایسا کرے گا اسے ہم بڑا اجر عطا کریں گے. نجوہ کا یہاں ذکر آ رہا ہے. اس نجوہ کی بھی آپ نفسیات سمجھیے. جب تک ہم انفرادی طور پہ کوئی نیکی کر رہے ہوتے ہیں نا، ہم کو نجوہ نہیں سمجھ آ سکتا کہ کس چیز کی بات کی جا رہی ہے. جب مسلمان اجتماعی طور پہ کسی کام میں جڑتے ہیں، کسی آرگنائزیشن میں شامل ہوتے ہیں، چاہے وہ دین کے کام کے لیے ہو، دنیا کے کام کے لیے، چاہے وہ دین کی سربلندی کے لیے ہو یا ایک اسپتال بنانے کے لیے ہو یا کوئی اسکول میں ہو، کہیں بھی اجتماعیت کی بات کی جا رہی ہے، آرگنائزیشن کی بات کی جا رہی ہے. اب کیا ہوتا ہے، جہاں کہیں اجتماعی کام ہو رہا ہوتا ہے، چاہے دین کا ہو یا دنیا کا ہو، اس کے لیے اگر کوئی آرگنائزیشن بنائی جائے، اس میں یقیناً ایک رہنما ہوگا، ایک لیڈر ہوگا، اور اس کے اندر لوگ کام کر رہے ہوں گے. آئیڈیل تو یہ ہے کہ رہنما اور جو اس کے نیچے کام کرنے والے لوگ ہیں، جو لیڈر ہے اور جو اس کے ماتحتی میں جو اس کے سب آرڈینیٹس ہیں، ان کے درمیان رابطہ کھلا رہے. ٹھیک ہے، ان کے ہاں کمیونیکیشن ہو 1-to-1 بیسس کے اوپر. ریڈ ٹیپ نہیں ہونا چاہیے کہ تم اس سے کہو پھر تم اس سے کہو، وہ تمہارے لیے وقت لے گا، پھر کہیں جا کر آپ لیڈر سے بات کر سکتے ہیں. اگر یہ سچویشن ہے کہ لیڈر جو ہے، رہنما جو ہے، وہ اپنے ماتحتوں سے، اپنے سب آرڈینیٹس سے کٹا ہوا ہے
اور سبارڈینیٹس جو ہیں وہ لیڈر تک اپنی رسائی نہیں پاتے تو نجوہ لازمن ہوگا. جو ان کو پرابلمز ہیں، جو ان کو مسائل درپیش ہیں، جو ان کو شکایتیں ہیں، اور وہ تو ہوں گی، انسانوں کی جماعت ہے، فرشتوں کی جماعت تو نہیں. اور شکایتیں صحیح بھی ہوں گی، غلط بھی ہوں گی. ہو سکتا ہے قصور لیڈر کا ہو سکتا ہے قصور جو ہے وہ ماتحت میں کام کرنے والوں کا ہو. بہرحال جو بھی ہے، آپس میں کمیونیکیشن کے چینلز کھلے رہنے چاہیے تاکہ 1-to-1 بیسس کے اوپر وہ اپنی بات ایک دوسرے سے کر سکیں. یہ آئیڈیل سچویشن ہے، ایسے ہونا چاہیے. اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. آپ نے کبھی ریڈ ٹیپ نہیں رکھا. کبھی ہم یہ نہیں دیکھتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ کام کر رہے تھے تو آپ نے یوں پروٹوکول رکھا ہو کہ اچھا جس کو مجھ سے بات کرنی ہے وہ پہلے ابو بکر سے اپوائنٹمنٹ لے. اگر ابو بکر رضی اللہ عنہ کہہ دیتے ہیں تو پھر بعد میں عمر دیکھیں گے اس کو، اور پھر مجھ تک بات پہنچے گی. تو لیڈر تو آؤٹ آف ریچ ہو گیا نا. یہ آپ کا طریقہ نہیں تھا. جو چاہتا تھا آپ سے بات کر لیا کرتا تھا، اور آپ ہر ایک کی بات کو غور سے 1-to-1 بیسس پر سنا کرتے تھے. یہ صورتحال بہترین صورتحال، اس میں نجوہ کی گنجائش ہی ختم. اب اس میں کیا ہوتا تھا کہ یہ جو لوگ تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس، سب تو مخلص نہیں تھے، مومن بھی تھے، منافق بھی تھے. اب ان تمام سہولتوں کے ہوتے ہوئے بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ نجوہ کرتے تھے. آپس میں چھپ چھپ کے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں کیا کرتے تھے، مسلمانوں کے بارے میں شکایتیں کیا کرتے تھے. تو یوں سمجھے ایک طرح سے پاور پالیٹکس ہے جو کہ کھیلی جا رہی ہوتی تھی. پارٹی ود ان اے پارٹی بن جاتی تھی. اور آج بھی ایسا ہوتا ہے. اگر آرگنائزیشن میں لیڈر تک پہنچنے کے تمام راستے بند ہیں اور اس میں لوگ نجوہ کر رہے ہیں، ان کو ہم برا نہیں کہہ سکتے. وہ کیا کریں، کس سے بات کریں؟ لیڈر تو سنتا نہیں. لیکن لیڈر اگر سنتا ہے اور پھر وہ نجوہ کرتے ہیں، اس کی اسلام نے اجازت نہیں دی. تو یہ جو اجتماعی کام ہو رہے ہوتے ہیں ان میں بعض دفعہ ایک چھوٹی جماعت بن جاتی الگ سے، ڈسیڈنٹ گروپ کہہ لیں، سیپریٹسٹ کہہ لیں. ان کو لیڈر کی پالیسی سے اتفاق نہیں ہوتا. بس ریبل وداؤٹ اے کاز ٹائپ لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو بس بات نہیں ماننی، ان کی انا اجازت نہیں دیتی کسی کی بات مانے. وہ نان کنفارمسٹ قسم کے لوگ. کوئی ایک بات ہے، اکثریت نے اس پر اتفاق کر لیا ہے، یہ نہیں مانیں گے. ہمیشہ دا آڈ ون آؤٹ، مخالفت برائے مخالفت، کرٹیسزم فار دا سیک آف کرٹیسزم کرنے کی ان کو عادت ہوتی ہے. اخلاقی جرت، مورل کریج اتنا ہوتا نہیں کہ کھل کر بات کریں یا اتھارٹی تک بات کو پہنچائیں. یا ان کو خود معلوم ہوتا ہے کہ جو اعتراض ہم کر رہے ہیں اس میں وزن کچھ نہیں، صرف ہمارے انا کا پرابلم ہے. یہ چونکہ ہمیں مشقت اٹھانی پڑ رہی ہے اس لیے ہم کو یہ کام نہیں کرنا. انہیں پتا ہے کہ باقی تو کچھ اور اس کے اندر پرابلم ہے ہی نہیں. تو کام سے فرار کے طور پر بھی بعض دفعہ اعتراضات اور شکوک کا اظہار کرتے رہتے ہیں. وسپرنگ کیمپین شروع کر دیتے ہیں، جہاں ہم خیال بیٹھے سرگوشیاں شروع کر دیں. اس کو نجوہ کہا جاتا ہے. تو فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم، کوئی فائدہ نہیں ہے اتنا زیادہ نجوہ کرنے میں. اب جو نجوہ کر رہے ہوتے ہیں کیا ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم نجوہ کر رہے ہیں؟ نہیں، وہ کہتے ہیں ہم ڈسکشن کر رہے ہیں، ہم باتیں کر رہے ہیں. ایک اسکول میں مثال کے طور پہ ٹیچرز ہیں جو کام کر رہی ہیں. اب وہ ٹیچرز جب آپس میں مل جل کر کام کرتی ہیں تو ان کی ذاتی دوستیاں بھی ہو گئیں. اب وہ ٹیچرز جو ہیں ذاتی دوستی کے بنا پر جہاں مل کر بیٹھیں وہ ٹاپک ہی یہ بنا لیں کہ ہمیں آرگنائزیشن کو، پرنسپل کو ہی ڈسکس کرنا ہے یا ایڈمنسٹریشن پر ہی بات کرنی ہے، تو اس میں بہت زیادہ چانسز ہیں کہ نجوہ شروع ہو جائے. ہوتے ہوتے بات جو ہے وہ ادھر سے ادھر نکل آئے کہ پتہ نہیں یہ کام کیوں کرتے ہیں. اس طرح پھر غیر شعوری طور پہ نجوہ شروع ہو جاتا ہے. اندر ہی اندر غصہ آتا ہے، ریزنٹمنٹ پیدا ہوتی ہے. تو بہت زیادہ کسی چیز کو، کسی آرگنائزیشن کو ڈسکس کرنے سے بہرحال انسان کو پرہیز کرنا چاہیے. فائدہ کچھ نہیں ہوتا. نہ اس کی خوبیاں بیٹھ کے ڈسکس کریں گے تو کوئی فائدہ، نہ اس کی خامیاں آپ آپس میں ڈسکس کریں گے غیر شعوری طور پہ تو کوئی فائدہ. ہاں، جس چیز کی اجازت دی گئی ہے، سرگوشیاں کرنی اگر ہیں تو نیکی اور خیر کے کاموں میں کرو. مثال کے طور پہ کسی کی مدد کرنی ہے، سب کے سامنے کسی شخص کی محتاجی اور ضرورت کا اظہار نہیں کرنا چاہ رہے
تو چپکے چپکے دو لوگوں نے فیصلہ کر لیا کہ کس طرح ہم اس کی مدد کریں گے. کیا یہ کوئی اور بھلائی کا کام کرنا ہے؟ اس کے لیے بھی سرگوشی کی جا سکتی ہے. تو یہاں پہ اللہ کہہ کے 3 چیزوں کی اجازت دی. امرا بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس. تیسری چیز کے سرگوشی کس لیے کر رہے ہو؟ 2 لوگوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا ہے، اب چاہتے ہو ان کی صلح کرا دو. اس کے لیے بھی تم چپکے چپکے باتیں کر سکتے ہو، تم 2 لوگ مل جل کے بیٹھ سکتے ہو، تم فون پہ ڈسکشن کر سکتے ہو. اس کی بھی تم سیکرٹ پلانز بنا سکتے ہو کہ ہم کیسے ان کے اندر صلح کروائیں. اور یہ صورتحال بھی پیش آتی ہے آرگنائزیشنز کے اندر. ایک شخص ہے وہ ناراض ہو گیا، اب باقی لوگ پریشان ہیں، وہ سنسیئر ہیں، وہ چاہتے ہیں اس کو حل کریں، تو فون پہ بات کریں، مل کر بیٹھیں. اصلاح کا ارادہ ہے، اللہ جانتا ہے نیت کیا ہے، اللہ اجر دے گا. اور جہاں تک اصلاح بین الناس کا تعلق ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو ایسا کام نہ بتا دوں جس کا درجہ روزے، نماز، صدقہ سب سے افضل ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان نماز روزہ چھوڑ دے، یہ بات کرنے کا انداز ہے کہ دیکھو کتنا اجر ہے جو اس بات کا ملے گا. اور وہ کیا کام ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ضرور ہمیں آپ بتائیے. آپ نے فرمایا 2 شخصوں کے درمیان کوئی رنجش پیدا ہو جائے، فرکشن ہو گئی ہے نا، کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے، کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے، وہ ناراض ہو گئے ہیں ایک دوسرے سے، تو 2 لوگوں کے درمیان کوئی رنجش پیدا ہو جائے، اس کو دور کر کے آپس میں صلح کرا دینا اور فساد کو ختم کر دینا. ابھی جو ہم بات کر رہے تھے نا، گھریلو عدالتیں ہوتی ہیں، تو ہمیں نیوٹرل ہو کے نہیں بیٹھنا کہ وہ لڑتے ہیں تو لڑیں، ہمیں کیا. اگر آپ کو پتا چلتا ہے کہ 2 لوگ آپس میں خفا ہیں، ناراض ہیں، اپنی طرف سے ہم ضرور کوشش کریں معاملے کو سالو کرنے کی. نیوٹرل آبزرور، انڈیفرنٹ بن کے مت بیٹھیں، لاپرواہ ہو کے مت بیٹھیں کہ بھئی ان کا معاملہ ہے ہمیں کیا. نہیں، اپنی طرف سے کوشش کریں. انجام اللہ کے اختیار میں ہے. صلح اگر اللہ کو منظور ہوگی تو ہو جائے گی، اللہ کو منظور نہیں تو نہیں ہوگی، لیکن اپنا اجر انسان کا پکا ہوگا اس میں. ایک اور حدیث میں مضمون آتا ہے کہ آپس کے جھگڑے انسان کے دین کو مونڈ دیتے ہیں، شیو آف کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں. تو آپس میں اتفاق میں بڑی ہی رحمت ہے. دل کھلے ہوں، دل ملے ہوں، کوئی غلط فہمی نہ ہو، ایک دوسرے پر اعتماد کر کے بات کر سکے. ہر وقت اس کو یہ خوف نہ ہو کہ اچھا اگر میں نے اس کو یہ بتایا کہ دیکھو تم سے یہ غلطی ہوئی تو اب یہ ناراض ہی ہو جائے گا، یہ خفا ہی ہو جائے گا. تو اس میں تو انسان کبھی بھروسہ نہیں کر سکتا نا ایک دوسرے پر. تو دلوں کا کھلا ہونا، ایک دوسرے پر اعتماد اور ٹرسٹ، اس سے بہت رحمت اللہ کی آتی ہے، بڑی برکت جو ہے وہ کاموں کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. آگے فرمایا آیت 115، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. مگر جو شخص رسول کی مخالفت پر کمر بستہ ہو اور اہل ایمان کی روش کے سوا کسی اور روش پر چلے، درہا حالے کہ اس پر راہ راست واضح ہو چکی ہو، تو اس کو ہم اسی طرف چلائیں گے جدھر وہ خود پھر گیا، اور اسے جہنم میں جھونکیں گے جو کہ بدترین جائے قرار ہے. اب یہ جو بات ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس منافق کے خلاف فیصلہ دے دیا تو وہ اتنا ناراض ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو چھوڑ کر ہی وہ مدینے سے مکہ چلا گیا. اتنا وہ خفا ہوا، اتنا ایگو کا اس کا ایشو تھا کہ میری غلطی کہی کیوں کہ میری غلطی ہے. میری غلطی کو کہنا چاہیے تھا کہ تمہاری جو بھی غلطی ہے کوئی بات نہیں، تم نے غلطی کی ہی نہیں. اس طرح کی ناانصافی کا رویہ طلب کرنا چاہ رہا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو فرمایا کہ جو رسول کی مخالفت کرے، رسول لیڈر تھے نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب موجود تھے، اور آج بھی آپ اپنے قول اپنے عمل سے ہمارے لیے لیڈر ہیں. اس پر یہ بات فرمائی ہے کہ جو ان کی مخالفت کرے، شقاق کا مظاہرہ کرے. شقاق کا مطلب ہوتا ہے رائے یا مرضی الگ ہو جانا. شین قاف قاف مادہ ہے. اللہ کے رسول کی رائے کے خلاف کوئی رائے پیش کرنا یا اپنی الگ آئیڈینٹی بنا لینا رسول کو چھوڑ کر، یہ بات اچھی نہیں ہے. اور یہ کام 2 ہی طرح کے لوگ کر سکتے ہیں. ایک تو وہ جو کہ کھلم کھلا کافر ہیں، اور دوسرے وہ جو مسلمان ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں
لیکن اصل میں رسول کی شخصی اطاعت ان کو اچھی نہیں لگتی. کہتے ہیں یہ بھی انسان ہم بھی انسان، ان میں کیا بڑی بات ہے، ہم ان کی بات کیوں مانیں. تو ایسے مسلمان جو مسلمان ہوتے ہوئے رسول کی رائے کی مخالفت کریں، سنت کو اپوز کریں، وہ بھی اسی کیٹیگری میں آتے ہیں. اور مومنوں کا راستہ غیر سبیل المومنین تلاش کرے. اور یہ مومنین کون ہیں؟ خاص یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے صحابہ کا، اور صحابہ کے ساتھ جو لوگ بعد میں آئے، یعنی جن کے مومن ہونے میں کوئی شک نہیں. صحابہ کے بارے میں تو خود قرآن کی گواہی ہے، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا. اور تابعین اور تبع تابعین، یعنی صحابہ کے بعد جو 2 نسلیں آئیں، 2 جنریشنز، ان کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی موجود ہے. آپ نے فرمایا خیر امتی قرنی، بہترین لوگ میرے زمانے کے ہیں. ثم الذین یلونہم، پھر وہ جو ان سے ملے. ثم الذین یلونہم، پھر وہ جو کہ ان سے ملیں گے، یعنی تابعین اور تبع تابعین. اب جو شخص ہدایت چاہتا ہے، پاکیزہ ترین بات چاہتا ہے، اس کو پاکیزہ ترین بات تو ملے گی ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مبارک ساتھیوں کے زمانے سے. پانی کا چشمہ سب سے پاکیزہ، سب سے خالص، سب سے پیور وہاں سے ہوتا ہے جہاں سے وہ پھوٹتا ہے، جہاں سے وہ اوریجنیٹ کرتا ہے. تو اصل سورس جو ہے وہ دین کا، وہ تو ہے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ ہی کے مبارک منہ سے، مبارک زبان سے تو لوگوں نے اللہ کا کلام سنا، پہلی دفعہ وحی سنی، قرآن کی وحی سنی. آپ ہی کے ذریعے سے دین ہم تک پہنچا، اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کو اور اللہ کے کلام کو اور اللہ کے رسول کی سنتوں کو صحابہ نے پرزرو کیا. اپنے عمل سے انہوں نے اس کی حفاظت کی، عمل سے بھی اس کو آگے پہنچایا، اپنے قول سے بھی اس کو آگے پہنچایا. اور صحابہ کی پسند اور ناپسند وہی تھی جو کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند اور ناپسند تھی. مومنوں کی پسند اور ناپسند کا معیار رسول سے جدا ہو نہیں سکتا، ناممکن ہے. یہ تو منافقوں کی پہچان ہوتی ہے کہ وہ اپنی الگ شناخت، اپنی الگ آئیڈینٹی، اپنی الگ شان، امتیازی شان بنانا چاہتے ہیں. تو اس آیت میں ہم سب کے ہاتھوں میں معیار دے دیا کہ تم خود جج کر لو تم کیا ہو. رسول کا راستہ، مومنوں کا راستہ کلیئرلی ڈیفائنڈ ہے، بڑا واضح ہے، اور یہی صراط مستقیم ہے. اطیعوا اللہ اور اطیعوا رسول کی باؤنڈری کے درمیان صراط مستقیم موجود ہے. اللہ تعالیٰ خود ضمانت لیتا ہے کہ جو اس راستے پر چلے گا وہ محفوظ ہے، اور اللہ کی ساری رحمت، اللہ کے سارے وعدے اس سیدھے راستے پر چلنے والے لوگوں کے لیے ہیں. اور اسی راستے کو شریعت کہا جاتا ہے. جو سبیل المومنین ہے یہی تو شریعت ہے، دا روڈ آف رائٹ ایکٹیویٹی. یہ انسان کو جنت میں پہنچا دے گا راستہ. آپ سبیل المومنین کہہ لیں، صراط مستقیم کہہ لیں، سواء السبیل کہہ لیں، کچھ کہہ لیں، بات ایک ہی ہے، سیدھا راستہ، صحیح عمل کا راستہ. جو اس کو چھوڑ دے، اس محفوظ راستے سے قدم باہر نکالے، اس کا مطلب ہے کہ رسول اور ان کے ساتھیوں کے بجائے کسی اور کی بات اس کو زیادہ پسند آ گئی. نئی نئی ایکٹیویٹیز، نیکی کے نئے نئے طریقے کو ایجاد کرنا چاہے جو اللہ کے رسول نے نہیں بتائے. صحابہ نے کبھی وہ کام نیکی سمجھ کے نہیں کیے. آج ایک شخص کہتا ہے کہ میں تم کو بتاؤں نیکی کس کو کہتے ہیں، نیا طریقہ ایجاد کر لیا، وہ کوئی نیکی نہ ہوگی، قبول نہ کی جائے گی. اسی طرح سوشل لائف کے اندر ایسی چیزیں شامل کر لینا، ایسے سیلیبریشنز یا ایسی رسمیں شامل کر لینا جو اللہ کے رسول نے یا صحابہ نے یا تابعین نے کبھی نہ کیے، تو یہ تو زندگی کا رنگ بدل گیا، جڑ سے تو کٹ گئے. آپ دیکھیں کسی درخت کو اور اس کے پتوں کو، جب تک پتے درخت کے ساتھ جڑے رہتے ہیں ان کا رنگ کچھ اور ہوتا ہے، اور جب پتا درخت سے کٹ جاتا ہے اس کا رنگ بدل جاتا ہے نا. تو صبغت اللہ کیسے رہے گا؟ اللہ کے رسول سے کٹ کر رہ نہیں سکتا. تو جو لوگ اصل سورس سے،
اصل دین سے، رسول کی اطاعت سے جب کٹ جاتے ہیں، ان کے رنگ بدلے بدلے نظر آتے ہیں، کسی اور ہی رنگ میں رنگ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سزا بتا دی کہ ہم بھی ان کو اسی حال میں چھوڑ دیں گے. کیا مطلب؟ کہ ان کو اب ہدایت نہیں ملے گی. نولیہ ما تولا، جو بائی چوائس انہوں نے راستہ اختیار کیا، اللہ اسی راستے پہ ان کو چھوڑ دے گا، اور ایسے لوگ اب اللہ کی رحمت کے دائرے سے نکل جائیں گے. ترمذی میں حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود 71 فرقوں میں بٹ گئے، 71 سیکٹس میں، اور نصارہ 72 72 سیکٹس میں تقسیم ہو گئے. مسلمان 73 73 فرقوں میں بٹ جائیں گے. سب کے سب جہنم میں جانے والے ہوں گے سوائے ایک کے. اور جب لوگوں نے پوچھا ایک فرقہ کون ہوگا، آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، وہ راستہ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ. بالکل آپ دیکھیں یہ حدیث اسی آیت کی تفسیر ہے. من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولیہ ما تولا ما انا علیہ و اصحابی. اور یہاں بھی رسول اور مومنین کا ذکر کیا جا رہا ہے، بس انہی کے راستے پر چلنا ہے. نبی کا مقام تو واضح ہے، ان کی اطاعت تو کرنی ہی ہے. جہاں تک صحابہ کا تعلق ہے تو صحابہ کی اہمیت بہت ہے. اسلامی شریعت بنانے میں صحابہ کا بھی کنٹریبیوشن ہے. قرآن اور سنت یہ تو اسلامک لا کی بنیاد ہے نا، بیسس ہیں یہ تو. صحابہ نے اسی بیس پر، اسی بنیاد پر اجماع کیا اور قیاس کیا. بہت سے نئے نئے مسائل کا صحابہ نے حل ڈھونڈا. مسلمانوں کی میجورٹی جس بات پر متفق ہو جاتی تھی اس کے خلاف پھر کوئی بات کیا نہیں کرتا تھا، سب اس کو قبول کر لیا کرتے تھے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت کبھی گمراہی پر متفق نہیں ہوگی، کبھی ان کا کنسنسس نہیں ہوگا کسی غلط بات کے اوپر. آپ نے فرمایا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا اور باطل اس پر غلبہ حاصل نہیں کر سکے گا، فالسہوڈ اس کو دبا نہیں سکے گا. تو انڈیویجولی، انفرادی طور پر ہم دعا کریں کہ اللہ مجھے اس گروہ میں کر دے. اور اس کا گروہ کوئی نام نہیں ہے، اس کا یہ کہیں بھی ہو سکتے ہیں، بس ہدایت پر ہونا ضروری ہے. لیکن یہ جو بات یہاں فرمائی کہ میری امت گمراہی پر متفق نہیں ہوگی، الحمدللہ آپ دیکھیں جو حدیث میں پیشن گوئی کی گئی یہ 100% آج ہم دیکھ رہے ہیں. کتنے ہی مسلمان گئے گزرے ہو گئے، کتنے ہی ہم دب گئے، ہم پس گئے کفار کے ہاتھوں، اور کفار سے مروب ہو کر مسلمانوں ہی میں سے لوگوں نے کیا کچھ نفاق کا مظاہرہ کیا، اسلام کی تعلیمات کو کس کس طرح بدلنا چاہا لیکن کر نہ پائے. مثال کے طور پہ دیکھیں کتنا زور لگائے کہ ربا اور سود میں فرق کر لیں اور بینک انٹرسٹ کو کسی طرح سے جائز قرار دے دیں، لیکن ہو نہیں سکا، نہ ہو سکا. اسی طرح ایک فرقے نے بہت زور لگائے کہ قربانی، حج، عمرے جیسی عبادتوں کی حوصلہ شکنی کی جائے، ان کو ڈسکریج کیا جائے کہ لوگ کیوں پیسہ دیتے ہیں ان چیزوں کے اوپر، کیوں نہیں وہ رفاع عامہ کے اور پبلک ویل بینگ کے کاموں میں لگاتے. لیکن آپ دیکھیں کہ وہ بھی کام بہت ہو رہے ہیں رفاع عامہ کے، الحمدللہ مسلمان پیچھے نہیں ہیں اس کام کے اندر. پوری دنیا میں نمبر 5 ہے آج پاکستانی بھی فلنتھراپسٹ کاموں کے اندر، الحمدللہ. اور پاکستان کے مسلمان جب اتنا دیتے ہیں تو پوری دنیا کے مسلمان تو الحمدللہ بہت دیتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ عمرے اور حج بھی بہت ہو رہے ہیں. جتنے آج لوگ عمرے اور حج کر رہے ہیں اس کی مثال آپ کو نہیں ملے گی. اور کتنی ہی انہوں نے کوششیں کر لی کہ عورت کے سطر کے ڈیفینیشن کو بدل دیں، کسی طرح سے سر کو کھول دیں، کہہ دیں کہ نہیں پردہ نہیں ہے. لیکن آج فرانس اور امریکہ جیسے ملکوں کے اندر اس چیز نے زور پکڑ لیا. جتنا آج ہم سطر کے بارے میں، حجاب کے بارے میں سن رہے ہیں، ہم نے 20 سال پہلے تو سنا نہیں تھا. جتنا انہوں نے چاہا کہ قرآن سے سنت سے دور کر دیں، کہہ دیں حدیثیں بیکار ہیں، غلط ہیں، جھوٹی ہیں، نعوذ باللہ، اتنا ہی آج حدیث زور پکڑ رہی ہے اللہ کے فضل سے. کوئی نان مسلم بھی جو کنورٹ ہوتا ہے وہ حدیثوں پر ضرور بات کرتا ہے، الحمدللہ. تو یہ اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی حفاظت کی ہے. بس تمنا یہ کہ اللہ مجھے دین کی حفاظت کرنے والا بنا دے. اللہ مجھ کو سیدھے، ہم کو سیدھا راستہ چاہیے. بتائیں کیوں بیٹھے ہیں آ کے ہم یہاں پر، ہمیں کیا ملتا ہے یہاں پر؟ ہمیں بس اللہ کی رحمت چاہیے نا، ہم سیدھے راستے کی تلاش میں ہیں.
اپنے اندر اگر یہ طلب ہوگی انشاءاللہ کبھی کوئی دوسرا بھٹکا نہ سکے گا. یہ آیت اس لحاظ سے بھی بڑی اہم اور بڑی خوبصورت ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اجماع کی دلیل اس قرآن کی آیت سے نکالی کہ انہوں نے چاہا کوئی ایسی آیت قرآن سے مل جائے جس سے ثابت ہو کہ مومنوں کا متفقہ فیصلہ درست ہوتا ہے. مسلمان ہمیشہ سے متفق رہے حدیث کی اہمیت کے اوپر، ربا کی ڈیفینیشن پر، ستر پردے کی باتوں کے اوپر، ان سب باتوں پہ مسلمان متفق رہے. اب جو الگ سے پگڈنڈی نکالتا ہے یہ اس کا اپنا پرابلم ہے، وہ الگ ہو گیا جماعت سے. مومنوں کا اجماع رہا ان چیزوں کے اوپر، اور اجماع کی دلیل امام شافعی کو اس آیت میں ملی غیر سبیل المومنین سے. کئی دفعہ انہوں نے قرآن پڑھا اور پھر ایک جب قرآن پڑھ رہے تھے تو ان کو اس آیت سے وہ دلیل مل گئی کہ یتبع غیر سبیل المومنین، کہ جو مومنوں کا متفقہ راستہ چھوڑتا ہے وہ بھی ہدایت پر نہیں ہے. آگے فرمایا آیت 116 117 ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا. اللہ کے ہاں بس شرک ہی کی بخشش نہیں ہے، اس کے سوا اور سب کچھ معاف ہو سکتا ہے جسے وہ معاف کرنا چاہے. جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا وہ تو گمراہی میں بہت دور نکل گیا. یہ وہی آیت ہے جو ہم نے پہلے بھی پڑھی تھی، تھوڑا سا فرق آ رہا ہے الفاظ میں. آگے فرمایا ان یدعون من دونہ الا اناثا وان یدعون الا شیطانا مریدا. وہ اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو معبود بناتے ہیں، وہ اس باغی شیطان کو معبود بناتے ہیں جس کو اللہ نے لعنت زدہ کیا. وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اور یہ شیطان مرید کون ہے؟ لعنہ اللہ، جس پر کہ اللہ نے لعنت کی. تو جس نے شرک کیا اس کی مغفرت نہیں ہوگی. رسول کا راستہ ہی دراصل انسان کو توحید پر رکھتا ہے. جیسے ہی اس کو چھوڑا، دین میں نئی نئی باتیں نکالی، غیر شعوری طور پہ انکانشیسلی انسان شرک میں پڑ جاتا ہے. ایسے لوگ تو پھر بہت بھٹک جاتے ہیں، یا تو بالکل ہی وہ رسول کو چھوڑ دیتے ہیں، یا رسول کو خدا کے برابر قرار دے دیتے ہیں، یا اپنے عالموں بزرگوں کی باتوں کو ایسی اہمیت دیتے ہیں جیسے اللہ کی بات کو دینی چاہیے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ شرک جو ہے وہ محبت اور تعظیم میں غلوف کی وجہ سے ہوتا ہے نا، ایگزیجریٹ کر لینا کسی کی محبت میں. رسول تو خود بتاتے ہیں کہ کون سی نیکی کتنی کرو. رسول خود بتاتے ہیں کہ میری تعظیم کس طرح کرو، مجھ سے محبت کس طرح سے کرو. اب جو لوگ رسول کی محبت، رسول کی تعظیم میں خود رسول ہی کی نافرمانی شروع کر دیتے ہیں، اپنا نقصان کرتے ہیں، شرک میں پڑ جاتے ہیں، جا کر اللہ کے بجائے شیطان کے فرما بردار ہو جاتے ہیں. اور شیطان کون ہے؟ جس پہ کہ اللہ نے لعنت فرمائی ہے. لعنہ اللہ یہ بد دعا کا کلمہ بھی ہو سکتا ہے، اور حقیقت بھی ہے کہ جو شیطان کے پیچھے چلے گا وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گا. آیت 118 اسی کا یہ حصہ ہے، لعنہ اللہ. آگے فرمایا وقال، اور شیطان نے کہا لأتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، میں تیرے بندوں سے ایک مقررہ حصہ لے کر رہوں گا. یہ چیلنج ہے شیطان کا کہ سب انسانوں میں سے ایک حصہ اپنے ساتھ لے کر رہوں گا. یعنی 10 میں سے 5 تو میں ضرور لے لوں گا مثال کے طور پہ. یا یہ کہ ہر انسان کی زندگی میں سے انفرادی طور پہ انڈیویجولی ہر انسان کی زندگی میں سے کچھ حصہ اپنے لیے فکس کروا لوں گا. اس کی زندگی کو 2 حصوں میں بٹوا دوں گا. نماز روزہ عبادت اللہ کی مرضی کی کریں گے اور باقی زندگی میری مرضی سے گزاریں گے. آیت 119 وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، میں انہیں بہکاؤں گا، میں انہیں آرزوؤں میں الجھاؤں گا، اور میں انہیں حکم دوں گا اور وہ میرے حکم سے جانوروں کے کان پھاڑیں گے. یہ اس نے چیلنج دیا ہے.
انسانوں کو بہکانے کا شیطان کو تو بڑا پرانا تجربہ ہے. آدم علیہ السلام تو اس کے سامنے بنے تھے. انسان کی فطری کمزوریوں سے، خامیوں سے، ویکنسز سے خوب اچھی طرح شیطان واقف ہے. اسے خوب اچھی طرح پتا ہے کہ کہاں کہاں سے میں اس پر حملہ کروں، کہاں اس کی ویکنسز ہیں، کیا اس کے فیئرز ہیں، کیا اس کے فوبیاز ہیں، کن چیزوں سے ڈرتا ہے، کن چیزوں کی تمنا ہے اس کے دل میں. انہی کے ذریعے سے وہ پھر اس پر کام کرتا ہے اور بغیر سوچے سمجھے کام نہیں کرتا. ہر انسان کو پہلے یہ خوب اچھی طرح اسٹڈی کرتا ہے، انڈیویجول اٹینشن دیتا ہے اور اس کے مطابق جال بچھاتا ہے. کسی نے کہا ہے کہ عالم کا شیطان بھی عالم ہوتا ہے. جو جس لیول پر ہوتا ہے نا، اسی انداز میں، اسی پیٹرن پر آ کر اس کو ورغلاتا ہے اور بہکاتا ہے. بڑا زبردست سائیکائٹرسٹ ہے، خوب انسان کی نفسیات کو سمجھتا ہے اچھی طرح سے، اور ہر ایک کے لیے اس نے الگ الگ میتھڈولوجی استعمال کی ہے. حدیث میں آتا ہے ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، بے شک شیطان انسان کے جسم میں یوں گردش کرتا ہے جیسے کہ خون گردش کرتا ہے، دوڑ جاتا ہے پورے جسم میں اگر انسان اللہ کی یاد سے غافل ہو، اور پھر آرزوؤں امیدوں میں الجھا دیتا ہے. انسان کل کے بھروسے پر آج کا دن ضائع کر دیتا ہے. اب مثال کے طور پہ کسی کو دیکھا شیطان نے کہ اس کا رجحان ہو رہا ہے نیکی کا، اب وہ یہ نہیں کہے گا اس سے آ کر کہ یہ کام برا ہے. وہ جانتا ہے کہ یہ شخص کنونسڈ ہے، اس کو یقین ہے کہ یہی کام نیکی کا کام ہے. اب وہ یہ وقت ضائع نہیں کرے گا کہ وہ اس سے کہے کہ نہیں یہ کام نیکی کا نہیں ہے. کیا کہے گا؟ کہے گا ہاں ہاں نیکی تو ہے، کل سے شروع کر دینا. ٹال مٹول کروا دیتا ہے، ڈیلینگ ٹیکٹکس استعمال کرتا ہے. پہلے تو چاہتا ہے کہ برائی کو خوبصورت اور عین نیکی بنا کر دکھائے. اس میں کامیاب نہیں ہوتا تو ضرورت کے طور پہ پیش کرتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے، دیکھو ہاں ہے تو گناہ، لیکن تمہاری تو مجبوری ہے نا، تم کیا کر سکتے ہو، یو کانٹ ہیلپ اٹ. فلاں اور فلاں عمل کر رہے ہیں، ان کے لیے تو بڑا آسان ہے، تمہارے لیے بڑا مشکل ہے. ابھی فی الحال گناہ کر لو، کل استغفار کر لینا. ابھی تو گھر بنانا ہے، ابھی تو سود پہ قرضہ لینا ہے، ضرورت ہے. ابھی تو بیٹی کی شادی ہے، ابھی تو رسمیں کرنی ہیں، سنتیں تو توڑنی پڑیں گی، چھوڑنی پڑیں گی. ابھی کر لو، اس کے بعد توبہ کر لینا. تو مجبوری کے نام پہ گناہ کرواتا ہے. اور جب انسان پھر اڑ ہی جائے نیکی کرنے پر تو کہتا ہے چلو ذرا سا سوچ لو نا، پھر دیکھتے ہیں، بعد میں کبھی کر لینا. سب سے زیادہ محبت کے نام پر، انسان دوستی کے نام پر یہ گمراہ کرتا ہے. کہتا ہے کسی کو بس دکھ مت پہنچاؤ، کسی کا دل مت توڑو، جو کرتا ہے اس کو کرنے دو. یعنی مومن کو امر بالمعروف نہی عن المنکر سے روک دیتا ہے. کہتے ہیں جسٹ بی اے گڈ ہیومن بینگ. نماز روزے کا کیا ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر کوئی کچھ کر رہا ہے گناہ تو کرنے دو نا، تم کیوں بولتے ہو بیچ میں؟ اور جتنا جتنا انسان گناہوں میں ملوث ہوتا جاتا ہے اتنا اتنا یہ اللہ کی رحمت کی امید دلاتا ہے. کہتا ہے اللہ بڑا غفور و رحیم ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بتا دیا کہ تم اس سے بچنا. ہم آگے پڑھیں گے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ. دیکھو وہ بڑا دھوکے باز تم کو اللہ کے بارے میں دھوکہ نہ دینے پائے کہ اللہ تو 70 ماؤں کے برابر تمہیں چاہتا ہے تو اللہ تمہیں پھر آگ میں کیسے ڈالے گا. جو کرتے ہو کرتے جاؤ گناہ، اللہ غفور و رحیم ہے، سب معاف کر دے گا. ایسے یہ الجھاتا ہے آرزوؤں میں اور تمناؤں کے اندر. اور اس نے کہا کہ میں تم کو حکم دوں گا یہ جانوروں کے کان چیر دیں گے. یہ مشرکین عرب میں رواج تھا کہ بتوں کے نام پر وہ جانور آزاد چھوڑ دیا کرتے تھے. بتا کا با تا کاف کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا، چیرنا، سپلٹ کر دینا کسی چیز کو. تو نظر کے طور پہ معبودوں کے نام پر وہ جانور چھوڑ دیتے تھے اور ان سے کوئی کام نہیں لیتے تھے. آپ دیکھیں مشرک آج بھی یہ کام کرتے ہیں نا، جیسے گائے کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. کچھ اور جانور ہیں جو انہوں نے اس طرح چھوڑے ہوتے ہیں، وہ جہاں سے چاہتے ہیں چرتے ہیں، چکتے ہیں. چلے وہ تو پھر بھی جانور چھوڑتے تھے. آج کے مسلمان اپنے بچے چھوڑ دیتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا شادولہ کے چوہوں کے بارے میں.
عورتیں منت مانتی ہیں شاہ دولہ کے مزار پہ جا کے کہ اگر میرا بیٹا ہوا تو میں شاہ دولہ کا اس کو چوہا بناؤں گی. اب جب بیٹا ہوتا ہے وہ لے جا کر مزار پر اس کو چھوڑ دیتی ہیں، مجاوروں کے حوالے کر دیتی ہیں. اور مجاور کیا کرتے ہیں، ان بچوں کو، نیو بورن بیبیز کو لوہے کے ہیلمٹ پہنا دیتے ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان کا دماغ نہیں بڑھنے پاتا اور وہ لمبے تو بہت ہو جاتے ہیں لیکن بالکل چوہے کی شکل کے ہوتے ہیں. دیکھیں کبھی آپ نے بازاروں میں پھر رہے ہوتے ہیں، چھوٹا سا ان کا سر ہوتا ہے اور بالکل پاگل جیسے بیچارے ہوتے ہیں. اس طرح ان کو چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں ان کو شاہ دولہ کا چوہا ہے. یا کان میں بالیہ کڑا پہنا کر رکھتے ہیں کہ یہ مزار والے نے چونکہ ہم کو یہ اولاد دی ہے، اب اس کی منت ہم نے مانی ہے. یا بعض دفعہ کیا کرتے ہیں کہ بچے کے سارے بال تو منڈاتے ہیں، ایک لٹ خالی چھوڑ دیتے ہیں بالوں کی، اور پھر وہ لٹ کٹواتے ہیں جب بچہ ایک خاص عمر کو پہنچ جائے اور مزار پہ جا کے کٹواتے ہیں. کہتے ہیں کہ مزار والے نے بچہ دیا، نعوذ باللہ. یہ سب چیزیں بالکل منع ہیں، یہ شیطان کے سارے کرنے والے کام ہیں. شیطان حکم دیتا ہے ان چیزوں کا. اور فرمایا، شیطان نے کہا وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا. اور میں انہیں حکم دوں گا، وہ میرے حکم سے خدائی ساخت میں رد و بدل کریں گے. اس شیطان کو جس نے اللہ کے بجائے اپنا ولی اور سرپرست بنا لیا وہ صریح نقصان میں پڑ گیا. خلق اللہ میں تبدیلی سے مراد اللہ کے دیے ہوئے اصولوں میں تبدیلی پیدا کر دینا، شریعت کو چھوڑ کر خود ساختہ اصولوں پر زندگی بسر کرنا. مثال کے طور پہ اللہ نے عورت اور مرد کے ساتھ رہنے کے لیے نکاح کا طریقہ بتایا، حلال طریقہ ہے، فطری طریقہ ہے. اس کو چھوڑ کر دوسرے طریقے پسند کر لینا، عورتیں عورتوں کے ساتھ رہنے لگ جائیں یا مرد مردوں کے ساتھ اپنی خواہش پوری کریں، غیر فطری طریقہ ہے یہ. یا نکاح کے بجائے صرف دوستی کر کے ساتھ رہنا شروع کر دیں. تعمیر اور تخلیق اور عفت کی حفاظت کے بجائے یہ رشتہ ساتھ رہنے کا عورت اور مرد کا برائیوں کی آماج گاہ بن جائے. کوئی عفت کی حفاظت اس میں نہ ہو، صرف انجوائمنٹ رہ جائے مقصد، نہ اولاد کا حصول ہو، نہ خاندان بنانا ہو. تو یہ بھی ان نیچرل ہے. یا مردوں کو یونکس بنا دینا، یا کوئی اور ایسی تبدیلی کر دینا جس سے کہ فطرت مسخ ہو جائے. بعض دفعہ اب دیکھیں یونکس بنانے والی بات تو ایک الگ ہے نا، اور کرتے ہیں اس طرح سے، وہ یونکس بنا دیتے ہیں ان کو. مردوں کے کچھ آپریشن ایسے کر دیتے ہیں کہ وہ عورتوں کی طرح ہو جاتے ہیں، جسم مردوں جیسے ہوتے ہیں اور ان کے اندر صفات جو ہیں وہ کچھ عورتوں والی پائی جاتی ہیں. اب بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا سیکس ڈٹرمن نہیں ہو رہا ہوتا، ان میں مردوں اور عورتوں دونوں والے صفات، دونوں والی فزیکل فیچرز پائی جا رہے ہوتے ہیں نا، دونوں فزیکل فیچرز پائے جاتے ہیں. تو ریکنسٹرکٹیو سرجری کے ذریعے ان کو کریکٹ کر دینا چاہیے. یہ گناہ نہیں ہے کہ ان کو ایک طرف کر دیں، یا پورا مرد بنا دیں یا ان کو پوری عورت بنا دیں. تو یہ جو آج کل پلاسٹک سرجری والی فیلڈ ہے، اس کے اندر بھی جہاں تک بہتری ہے وہ کی جا سکتی ہے. کسی کے اندر کوئی ڈیفیکٹ ہے یا ایکسیڈنٹ میں کوئی اس کا ہاتھ پاؤں وہ ختم ہو گیا یا کوئی ایسا عیب اس کے اندر آ گیا، تو وہ ریکنسٹرکٹیو سرجری کے ذریعے ٹھیک کر دیا جائے. یا کوئی جل گیا، پلاسٹک سرجری کر کے اس کو ٹھیک کر دیں، وہ کر سکتے ہیں. لیکن جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ صرف فیچرز بدلے جائیں، ناک اچھی خاصی ہے، ٹھیک کام کر رہی ہے، مجھے نہیں اچھی لگتی، اب اس کے لیے سرجری کروا دی جائے، یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے. اس سے علماء نے روکا ہے، اس کی اجازت نہیں دی کہ صرف خوبصورتی میں اضافہ کرنے کے لیے کسی چیز کو چھیڑا جائے یا بڑھاپا روکنے کے لیے مختلف پروسیجرز کروائے جائیں. بڑھاپا تو نہیں رکتا اس سے، انسان اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے کہ میں بہت ینگ ہوں، اور ان فکروں میں الجھ کر زندگی کا اس کو مقصد یاد نہیں رہتا کہ میں کیوں پیدا کیا گیا. آخرت سے غافل جب ہو جائے اور اللہ سے غافل ہو جائے تو شیطان کو اور کیا چاہیے. فرمایا آیت 120، یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا. وہ ان لوگوں سے وعدے کرتا ہے اور انہیں امیدیں دلاتا ہے، لیکن شیطان کے سارے وعدے بجز فریب کے اور کچھ نہیں. اب کیا ہوگا جب یہ ایسے غافل رہ جائیں گے؟ آیت 121، اولئک مأواہم جہنم ولا یجدون عنہا محیصا.
ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے جس سے خلاصی کی کوئی صورت یہ نہ پائیں گے۔ آخرت میں بڑا نقصان اٹھانے والے لوگ۔ اس کے برعکس فرمایا آیت 122 والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں تو انہیں ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے اور اللہ سے بڑھ کر کون اپنی بات میں سچا ہوگا۔ یعنی شیطان کے سبز باغوں میں مت آنا، ڈے ڈریمنگ کرواتا ہے، عمل کے بجائے تمناؤں آرزوؤں کی بنیاد پر جنت حاصل کرنے کے وعدے تم سے کرتا ہے، یہ مت کرنا۔ اللہ کی بات مانو، اللہ ہی ہے دراصل جو کہ تم کو سیدھا راستہ دکھائے گا۔ والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔